حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کے اندر جو اصل بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کا، وہ دین کی سمجھ، جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی کمی ہے۔ خاص طور پر وہ چیزیں جن میں دین میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، بعد میں بھی نہیں ہوا، آج تک امت میں ان باتوں میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں اور نہ آئندہ ہوگا۔ وہ اس وجہ سے کہ اس کے بارے میں ہدایات بڑی واضح ہیں، تعلیمات بڑی واضح ہیں، قرآن کریم میں احادیث میں بار بار ذکر ہے، بلکہ اصرار ہے، تاکید ہے کہ ان باتوں کو تم مضبوطی سے تھام لو، ان پہ قائم رہو، ٹھیک ہے۔ ان باتوں سے آج مسلمان غافل ہیں۔ تو اصل میں اس غفلت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگوں کی سمجھ اب مختلف ہو گئی، ہر کوئی اپنے دل کچھ اور سمجھتا ہے دین کو، اور اس کے تحت پھر وہ زندگی گزار رہا ہے، اور جس وجہ سے مسلمانوں میں نہ تو اتحاد پیدا ہو رہا ہے، مسلمانوں میں نہ تو کسی حل سمجھ میں آ رہا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے دینی رہنما بھی ماشاءاللہ اس وقت بھی امت مسلم بہت اچھے اچھے لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مسائل کو قبول کرے۔ لیکن جب ان سے پوچھا جائے دین ایک عام آدمی کو حل کیا ہے، دین کا کیا حل دیتا ہے تاکہ اس کے مطابق وہ اپنی سمت درست کر لے، اس ڈائریکشن میں وہ بھی زندگی گزارے، اور اس کے لیے پھر وہ ساری زندگی جدوجہد کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، تاکہ وہ پھر دین کے تقاضے بھی پورے کرے، اور اس کو کم از کم اتنا اطمینان ہو کہ انشاءاللہ اللہ میں نے زندگی صحیح گزاری اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے میرا عذر قبول کیا جائے گا، اور جو میں کر رہا ہوں اس کے نتائج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ تو حل کیا ہے اکثر سے پوچھیں، وہ حل کی بجائے اصلاحی کچھ چیزیں آپ کو بتا دیں گے کہ یہ پہلے کر لیں، ٹھیک ہے یہ تو کر لیں گے، لیکن امت مسلمہ میں جو اتنا بڑا فساد پیدا ہو چکا ہے اس کا حل کیا ہے؟ تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ آیات، وہ احادیث بار بار ہم یہاں اس نشست میں دہرائیں، اور اس کو ہم ذہن نشین کریں اپنے اندر۔ یہ اگر وہ بنیادی باتیں جن میں اختلاف ہے ہی نہیں، وہ اگر ہمیں یاد ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کورس کے ذریعے سے ہم وہ چیز حاصل کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ خود محسوس کریں گے جب یہ کورس مکمل ہو جائے گا، آپ بڑی وضاحت سے، بڑے اعتماد سے آپ کہیں گے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حل دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاجیکل بھی یہی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی دے رہے ہیں، کھانے پینے کے آداب، نشست و برخاست کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، ہر چیز بتا رہے ہیں، ہر چیز سنت میں مل جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رحمت للعالمین جن کی دین قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے آج کی امت کے گمبھیر مسائل کا حل نہ ہو، یہ ایک عام مسلمان اس کو سمجھ نہ سکے؟ یہ ایسا نہیں ہے، وہ حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ کورس کرنے کے بعد اور میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے تقریباً 21 سوال اور جواب اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ بڑے اعتماد سے کہیں گے کہ نہیں، حل بڑا واضح ہے۔ آج کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کا جواب آپ کے ذہن میں قرآن و حدیث کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر آپ ایک جواب اس کا ذہن میں رکھیں گے، وہ بڑی اطمینان، اس پہ بھی مزید تحقیق ریسرچ آپ کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو انشاءاللہ علم میں اضافہ ہی ہوگا، کیونکہ صحیح ڈائریکشن میں کوئی علم حاصل کیا جائے وہ علم میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، انسان کو فائدہ سب سے زیادہ وہی دیتا ہے۔ ادھر ادھر سے پڑھ لینا، مطالعہ کر لینا، یہ چیزیں تو بہت آدمی اکٹھی کر لیتا ہے، لیکن لازمی نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے سے زندگی میں آپ کو فائدہ بھی حاصل ہو۔ اور اس کو تاکہ عام فہم بنایا جائے، عام مسلمانوں کے لیے ہماری دعوت ہے بنیادی، تو اس کے لیے کوشش میں نے کی ہے اس کو آسان اردو کا سوال بنا دیا جائے، یعنی وہ مضامین جو قرآن اور حدیث میں بار بار آئے ہیں ان کو آسان اردو کے سوال کی صورت میں پیش کیا جائے، اور آسان ہی اردو کا اس کا جواب دیا جائے۔ اس پر پھر آیات اور حدیث جب وہ پڑھے گا تو اس کو کہا کہ نہیں، یہ تو وہی بنیادی نقطہ ہے، یہ تو وہ بنیادی بات ہے دین کی جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو پچھلی نشستوں میں ہم نے 2 سوال کر لیے تھے اور اس کا جواب بھی مختصراً میں نے بیان کر دیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا کریں گے، لیکن جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہم ہر نشست میں دہرائیں گے تاکہ یہ یاد ہو جائے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہلا سبق کیا دیا تھا؟ تو ظاہر بات ہے
کہ یہ پہلا سبق اگر امت فراموش کر دے، جس طرح ایک طالب علم پہلا سبق ہی نہیں اسے آتا تو وہ آگے کیا تعلیم حاصل کرے گا؟ یہی حال اس امت کا ہوا ہے کہ ہم نے اس پہلے سبق میں بہت زیادہ غفلت کی ہے، اور اس غفلت یہ نہیں کوئی جانتا نہیں، جانتے سبھی ہیں، غفلت عمل کے لحاظ سے۔ تو وہ پہلا سوال یہ اس کا جواب یہ تھا کہ جو پہلا سبق دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ تھا جو پہلی 5 آیات وحی کی نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات کے اندر پوری زندگی کا احاطہ کیا گیا اور اس میں آپ کی پوری رہنمائی کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو اس میں تفسیر میں جب جائیں گے تو وہ پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہیں۔ اگر آپ اس کی تفسیر اور اس پہ جتنا سوچ بچار کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ہم صرف 3-4 نکات اس کے جو بہت اہم ہیں ان کو ذہن نشین کر لیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ یہ امت کی اگر اصلاح کرنی ہے، اس امت کو قائم کرنا ہے اور اس نے کوئی بڑا کام کرنا ہے دنیا میں، تو علم کی بنیاد پہ ہوگا، جہالت پہ نہیں ہوگا، اس لیے آغاز اقرا سے کی۔ دوسری بات اس میں کہ اس میں جو بنیاد ہوگی جو اس کو قوت دے گی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ جتنی زیادہ شدت سے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اتنا ہی وہ کارآمد شخص ہوگا اس امت کے لیے اور اس مقصد کے لیے۔ تو یہ محبت ہم نے نہیں کی اللہ تعالیٰ سے جیسی کرنی چاہیے، حتیٰ کہ اس طرح بھی محبت نہیں کی جس طرح ہم اپنے والدین سے کرتے ہیں۔ جتنی اپنے والدین سے محبت کر کے ہم کچھ تقاضے پورے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے محبت کے اتنے تقاضے بھی عام مسلمان نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ کسی نے اسے سکھایا نہیں، بچپن سے ہی نہیں سکھایا جاتا اور بڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ محبت نہیں سکھائی جاتی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت وہ تمہارے جذبات پر، تمہاری سوچ پر پوری طرح اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو، اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہو کہ تم اپنی چھوٹی چھوٹی بات بھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر کے، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے، اللہ تعالیٰ سے سوال کے گڑا کر اس سے اللہ تعالیٰ سے آپ کرنا تو اللہ نہیں ہے، یہ عقیدہ تو الحمدللہ ہے ہر مسلمان میں، لیکن اس کے لیے عملی چیز جو چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلے سبق کی جو تیسرا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کی انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے، سب سے بڑا ایشو جو پوری انسانیت کو پرابلم ہے، جو فیس کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا دل کا اطمینان چھن گیا ہے۔ وہ چھن اس لیے گیا ہے کہ ان کی فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت رکھی تھی اس سے وہ غافل ہے۔ تو فطرت سے جتنا آپ دور ہوتے چلے جائیں گے اتنی آپ کی پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں آج کے انسان کو جتنی سہولتیں، جتنی آسائشیں، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی میسر ہیں، پہلے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوتی تھی، لیکن جتنا پریشان آج کا انسان ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن معاشروں میں یہ آسانیاں، سہولتیں بہت وافر ہیں، آسانی سے میسر ہیں، جیسے جاپان، امریکہ، یورپ، جو بڑے ترقی کر گئے ہیں اور اپنے دنیاوی اعتبار سے بڑا اچھا ایک سیٹ اپ انہوں نے بنا لیا ہے، ان کو اگر آپ دیکھیں ان کو ہر فیسلٹی میسر ہے، ہر آسائش میسر ہے، لیکن سب سے زیادہ وہاں کے لوگ کیوں خودکشیاں کرتے ہیں؟ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اطمینان نہیں ہے نا، سکون نہیں ہے۔ تو وہ اصل میں یہ دعوت ہم نے جو مسلمانوں کے پاس تھی، پہلا سبق ہم نے فراموش کر دیا، تو ہم انہیں کیا سکھاتے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے آج بھی، اور دوسری دلیل ہے کہ ان میں سے جو واقعتاً اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے اسلام قبول کرتا ہے اور پھر اس محبت میں ہم سے کہیں آگے ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ یار یہ اصل مسلمان ہے، اس نے شعوری طور پر اسلام کو قبول کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت، ٹھیک ہے۔ یہ تو پہلا سبق تھا۔ اس پہ میں نے کہا تھا کہ ہم جتنا چاہیں اس پہ سوچ وچار کریں کم ہے، اور اس پر ہمیں ضرورت ہے کہ پورا ہفتہ اس پہ سوچتے رہیں، اسی کو اپنا بنیادی سبق کو یاد کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ دوسرا سوال میں نے یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو انسان سے اتنی محبت کرتا ہے، جو پہلے سبق میں بھی کہا کہ ربک الاکرم، وہ تیرا بڑا مہربان اور کریم رب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے تیرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، کس بات پر؟ دوسرا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کس بات پر اتنا ناراض ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو، قوموں کو دنیا میں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، ان کو مہلت نہیں دیتا کہ آخرت میں ان کا حساب ہو؟ ورنہ عام ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کو اصل حساب اس کا آخرت میں ہی ہے،
دنیا میں اگر کوئی 100 قتل تو 100 دفعہ تو نہیں یہاں قتل کیا جا سکتا نا، وہ تو قیامت کے دن اس کو حساب پورا دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہاں تو وہ ایک ہی دفعہ قتل ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہر انسان کو کوئی بڑا سے بڑا جرم کر لے، ظلم کر لے، ٹھیک ہے، زیادتی کر لے، گناہ کر لے، اس کا اصل حساب تو آخرت میں ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں بھی ملتا ہے، بعض گناہوں کا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں ہی بعض اوقات سزا دے دیتے ہیں، لیکن اصل سزا کس میں ہوگی؟ لیکن ایک جرم ایسا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ جس کی سزا اللہ نے دنیا میں ہی اس کا حساب کر دیا، آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو وہ بار بار قرآن کریم میں اسی لیے ہے کہ تاکہ جو بھی قرآن کریم پڑھے وہ ایسا جرم نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا سوال کہ وہ کون سا ایسا جرم ہے، وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں ہی دے دی قوموں کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا نبی بھیج دے، اپنا دین بھیج دے، ہدایت بھیج دے اور نبی لوگوں تک پہنچا دے، حجت تام ہو جائے، پھر بھی لوگ کہیں نہیں ہم نے نہیں آنا دین کی طرف، تو ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دی۔ آپ دیکھ لیں قوم نوح 950 سال ان کو تبلیغ کرتے رہے، جب حجت تام کر دی، پہنچا دی بات، انہوں نے پھر بھی کہا نہیں ماننا، تو ان پر اتنا بڑا عذاب آیا، اتنا بڑا عذاب کہ پوری دنیا غرق کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب آپ دیکھیں، ورنہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ہی سیلاب کافی تھا، لیکن بتانا مقصود قرآن کے حتیٰ کہ ساری دنیا غرق ہو گئی اور وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر نوح علیہ السلام، تو وہ آج کے ماہرین ارضیات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں اس دنیا میں ایک ایسا سیلاب آیا تھا جس کے آثار پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی ملتے ہیں۔ تو یہ نوح علیہ، پھر اسی طرح قوم عاد کا ذکر، قوم سمود کا ذکر، ٹھیک ہے۔ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں مدائن صالح، وہاں پر ان کے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر رہتے تھے، بڑی طاقتور قوم تھے، بڑے بڑے محلات، حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی انہوں نے ترقی کی تھی۔ اور ان کو بھی جب دعوت پہنچا دی، معجزہ بھی ظاہر ہو گیا، پتھر میں سے اونچنی نکل آئی، اور انہوں نے جب اس اونچنی کو ہلاک کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ٹھیک ہے۔ اور فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب ان پہ ایسا نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں اس میں کہا کہ ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ پھر کسی کے انجام سے بے نیاز ہستی ہے، تو جب اس نے بات پہنچا دی، حجت تام کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کا بڑی تفصیل سے ذکر آیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے، ان کے پاس دین آتا تھا، مان لیتے تھے، ایمان بھی لے آتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف، گناہ کی طرف، اور اس اصل مقصد کو فراموش کر دیتے، یہی پہلا سبق فراموش کر دیتے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا، ان پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور وہ عذاب بھی مثالیں دے دے کر قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ نہ کرنا۔ تو بنی اسرائیل کی اسی لیے تاریخ شاید زیادہ ذکر کی گئی کہ اس طرح کی حرکتیں، لیکن آج امت مسلمہ میں وہی حرکتیں، وہی چیزیں موجود ہے جو بنی اسرائیل کرتے تھے، اور امت نے یہی پہلا سبق فراموش کیا اور اس کی طرف نہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو دوسرا سوال تھا کہ کون سا جرم ہے، بحیثیت مجموعی یہ پورے امت مسلمہ کر رہی ہے، عملی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار، اس وجہ سے مسلمان ہے، عقیدہ اگر ہو تو پھر تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان کر رہے ہیں، اور مسلمان عقیدتاً مانتے ہیں اس بات کو، لیکن عمل کے اعتبار سے 58 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک ملک میں بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بھیجا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچا دیا، حجت تام کر دی، کوئی کمی نہیں اس میں، لیکن آج امت اس طرف نہیں آ رہی۔ پورے 58 ملک ہے، کسی ایک ملک میں بھی اس کے لیے صحیح نافذ نہیں ہے، کہیں کوشش پوری طرح جس طرح کرنی چاہیے مسلمان نہیں کر رہے۔ تو یہ جو دوسرا سبق ہم نے فراموش کیا آج، شاید یہ دوسرا سوال کا جو جواب، جو جرم جو ہے یہ اجتماعی طور پر ہم سب کر رہے ہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مہلت نبی کے ساتھ دعا کی وجہ سے حاصل ہے۔ یعنی ہلاک کیوں نہیں، آپ پوچھیں گے پھر ہلاک کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جس طرح تو پوری وہ پچھلی قوموں کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیتا تھا، اسی طرح آپ میری امت کے ساتھ
نہیں تو یہ دعا جزوی طور پر قبول ہوئی کہ ٹھیک ہے ہم پوری امت کو ہلاک نہیں کریں گے، کچھ حصوں پر عذاب آئے گا اور باقی اس سے عبرت پکڑیں گے۔ تو پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں یہاں تو کئی طرح کے عذاب ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے، مشرقی پاکستان دیکھیں کتنا اور آسان تھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں زلزلہ آیا کشمیر میں، اس کے بعد پھر یہ سیلاب آئے، یہاں کتنے بڑے بڑے تباہیاں ہوئیں، لیکن یہ ہم نے دیکھا۔ اور امت مسلمہ کے اعتبار سے دیکھیں، یہ دیکھیں جو شام عراق میں ہوا ہے اور جس طرح انسانوں کو ذبح کیا گیا، پھر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ برما میں ہوا ہے، چیچنیا، ان سب کو بے تحاشا مثالیں یہ گزشتہ 100 سال کی جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ پوری ریکارڈ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں بہت کم ہی ایسا ہوا کہ سارے مسلمان کے کسی اٹھے ہیں، کچھ لوگوں نے انفرادی طور پر توبہ کی ہے، استغفار کی ہے، اپنی زندگی کو بدلا، لیکن اجتماعی طور پر کہ پورے کے پورے امت اٹھ کھڑی ہو یا پورے کوئی ایک بڑی جماعت اٹھ کھڑی ہو یا کوئی حکومت اٹھ کھڑی ہو کہ نہیں اب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل پر ایسے وقت بھی آئے ہیں کہ ان میں سے بعض اوقات جب عذاب انہوں نے دیکھا نازل ہو رہا ہے، ہونے لگا ہے، تو انہوں نے توبہ کر دی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا دیا۔ لیکن یہ امت اس طرف نہیں آ رہی، تو یہ کتنا اہم سوال ہے، اس کا ذکر آپ دیکھیں قرآن کریم میں کتنی تفصیل سے آیا ہے۔ یہ جو موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس سب سے افضل نبی بھیجا، سارے نبیوں میں سے مصطفیٰ کا مطلب جو سلیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور سب سے افضل نبی، سب سے افضل امت بنایا ہمیں، اور ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف پوری توجہ کریں، کیونکہ قرآن کریم کی آیات ہمیں یہی چیز روکتی کہ دیکھو یہ نہیں کرنا۔ جب نبی کی آ جائے دعوت ہدایت تو اس سے غافل۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ عبادت گزار بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض تبلیغ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس کی جدوجہد کرنا، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام اور اس طرف توجہ دی تو پھر تو میں سیاسی کام ہو جائے گا۔ بھئی ہم سیاست کی طرف نہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی طرف دعوت دیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کچھ وقت اس کے لیے بھی نکالنے، نہیں میرے پھر ذکر اذکار کے جو وظیفہ ہے وہ رہ جائے گا، اور میری نماز جو ان میں کمی ہو جائے گی، نہیں وہ میں نے، یہ ساری باتیں اصل میں وہ جو ایک کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، یعنی جو دین میں جس چیز کو بنیاد اللہ تعالیٰ قرار دے رہے ہیں اور اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں ہم اہمیت دے رہے ہیں؟ یہ دوسرا سوال۔ آج کا جو تیسرا سوال ہے یہ بھی بڑا ہی اہم ہے، شاید دونوں سوالوں سے زیادہ اہم ہے، اور مسلمان اس سے بہت ہی غافل ہیں، اور وہ اس اعتبار سے کہ اس میں لوگ غلط فہمی کا بہت شکار ہے۔ وہ سوال یہ ہے، بڑا سادہ سا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہر مسلمان کو بہت محبت ہے، لیکن مسلمانوں کی میجورٹی اور اکثریت یہ نہیں جانتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا۔ یعنی لوگ اپنی طرف سے تو بہت جواب دے دیں گے، لیکن صحیح جواب اس کا کیا ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ پیش کرو، وہ ہر مسلمان کہتا ہے نہیں جی وہ تو ہم نے نہیں پڑھا۔ یہ اکثریت مسلمانوں کی اس سوال کے جواب سے غافل ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا؟ ٹھیک ہے، بڑا سادہ سا اس کا جواب ہے، وہ جواب قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں آیا ہے، لیکن میں ایک آیت پیش کرتا ہوں، اور وہ آیت قرآن کریم میں 3 جگہ پر آئی ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 اور سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9، اور وہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی، وہی ہے ذات اللہ تعالیٰ کی، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ اسے ظاہر کر دے، غالب کر دے، علی الدین کلہ، سارے دینوں پر۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں متعین کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کس لیے بھیجا، اور تاکید کے لیے کہا کہ هو الذی، اللہ تعالیٰ نے بھیجا رسول ہے، وہ اپنے رسول کو کس لیے بھیجا؟ تاکہ جو ہدایت اور دین حق دے کر آپ کو بھیجا ہے اس کو غالب کرنا۔ تو یہ غلبہ دین حق یہ بہت ہی اہم بات ہے۔
ٹھیک ہے. تو غلبہ دین حق اگر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کر کے دکھایا کہ آپ نے پوری امت کو دعوت دی دین کی، پھر مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست قائم کر کے اللہ تعالیٰ کی کیسے اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے انفرادی طور پر بھی اجتماعی امت کو کر کے دکھا دیا. تو یہ وہ مقصد تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو یہ اگر غالب کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، اس کو عملاً لوگوں کو اس پہ قائم کر دینا، اور اس کے لیے بہت ساری ہمارے اسلامی لٹریچر میں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا. وہ ایک ہی مطلوب ہے. ایک ہے حکومت الہیہ کا قیام، ایک یہ اصطلاح. ایک ہے اللہ کے اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اور اس کے لیے بھی قرآن کی ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. جس طرح حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسی طرح حکم ہے اقیم الدین، دین کو قائم کرو. وہ بڑا اسی طرح اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسلامی نظام، یعنی اسی طرح مدینہ کی ریاست، اسی طرح جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے نظام مصطفیٰ. یہ مختلف اصطلاحات امت میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن مقصد اس کا صرف وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اس کو عملاً دنیا میں نافذ ہونا چاہیے، تاکہ مسلمان انفرادی طور پر بھی اللہ کی عبادت کریں اور اجتماعی طور پر بھی اللہ کی عبادت کریں. اس وقت انفرادی طور پر تو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور سب کچھ عبادات بھی کرتے ہیں، کچھ دین کے احکام پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر جو بڑی فساد ہے وہ اسی وجہ سے کہ اجتماعی طور پر اللہ کی عبادت، یعنی سب سے پہلے تو خلافت کا نظام ہی نہیں ہے. دوسری بات معاشی سسٹم سود پر ہے، جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے. حکومت نہیں چھوڑ رہی، وہی سود کے سسٹم پہ چل رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارا جو میڈیا ہے، جو ایک طاقتور ذریعہ ہے، وہ سارا کا سارا دین کی دعوت کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اور صرف مادی اس دور میں لگا ہوا ہے. اور وہ پورا میڈیا جس طرح فحاشی یعنی اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں ہو رہی ہیں. تو یہ اللہ کی، تو اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں اس کو تو ہر مسلمان مانتا ہے. مسجدوں میں بھی اذانیں ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، مسلمان اس کو دل و جان سے تسلیم بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اجتماعی مسلمانوں کے حالات دیکھیں، عدالت میں جا کے آپ کہیں اللہ اکبر، وہ کہے گا نہیں انگریز کا یہی قانون ہے، یہی دفعہ نافذ. وہ کہے گا نہیں میرا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کیجئے نا، آپ ہی مسلمان ہیں جیسا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق کیجئے. وہ کہے گا نہیں میں نے پڑھا ہی نہیں قرآن حدیث. یہی ہوگا نا. بینک میں آپ جا کہیں گے یار یہ اعلان جنگ ہے، یہ کیا آپ نے سسٹم بنایا، میں سود پہ نہیں آپ کے ساتھ ڈیل کروں گا. کہہ رہے ہیں یہ اس پاگل کو اٹھاؤ، یہ کیا بات یہاں کرنے آ گیا. تو واقعتاً جب آپ اس طرح اس غلط معاشرے کے، تو آپ خود مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں کو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کو بھی تسلیم نہیں کوئی کر رہا تو آپ کی اس حق بات کو بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ سسٹم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے تھے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج ہمارا میڈیا ہمارے گھر کے اندر تک گھسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اللہ اکبر کی بات ہے وہ وہاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ہمارے ادیب، ہمارے شاعر، ہمارے سوچنے سمجھنے والے دماغ انٹلیکچوئل، وہ اللہ اکبر کی بات نہیں کریں گے، باقی اپنے بڑے افکار اور بڑی اپنی تخلیقات اور اپنی بڑی ان کا ذکر کر کے اسی میں فخر اور غرور میں اور شہرت میں مبتلا ہونے کی اس میں پڑے ہوئے. تو اصل ضرورت کیا ہے؟ اصل ضرورت یہ ہے کہ یہ جو سادہ سے بات ہے کہ اللہ کا دین قائم کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا. اب اس میں جو عام میجورٹی مسلمانوں کی ہے، ان میں جو چیز ہے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے ذہن میں اس کا ایک مقصد بنایا. تو ہمیں چاہیے، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ہم اس بات پہ لائیں گے جس پہ سب متفق ہو جائیں. تو اس کو اسی طرح ایک مجلس تھی، میرے والد صاحب کے دوست ہیں، وہاں پر انہوں نے اپنے گھر مختلف بڑے پڑھے لکھے ان کے دوست ان کو بلایا، اور اس میں ان میں بڑا یہ جذبہ تھا کہ کچھ عملی کام ہم کریں اس معاشرے میں. تو میں نے وہاں یہی سوال کیا کہ بالکل ٹھیک ہے، عملی کام کرنے سے پہلے یہ ڈائریکشن اپنی صحیح کر لیں اور اس کو پہلے ذہن نشین کریں. ہمیں دیکھیں سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے، اور الحمدللہ ہم میں سے جو بہت ادنا مسلمان جو گناہگار بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت. اور عجیب بات اس میں یہ ہے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کٹ مرنے کا مسئلہ آتا ہے نا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہی جو اپنے آپ کو بہت گناہ گار سمجھ ہوتے ہیں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. یہ اس محبت کا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی بڑی قوت ہے اس امت کے اندر کہ آج بھی اگر امت کو اس پر لایا جائے تو یہ امت بہت طاقتور قوم. دنیا کے پاس ایسی شخصیت کوئی نہیں ہے جس پہ وہ سب متفق ہوں. امت مسلمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری امت میں ذرہ بھر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. نہ یہودیوں کے پاس ہے، نہ عیسائیوں کے پاس، نہ امریکہ کے پاس، نہ جاپان کے پاس ایسی شخصیت جس پہ مجتمع کرنے ہم نہیں. تو اس وجہ سے ایک عام مسلمان سے سادہ سا تقاضا ہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد زندگی تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ کام ایک مسلمان کا بھی ہونا چاہیے. وہ کہے میرا بھی وہی زندگی، کیونکہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے تو ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سادہ سا اس کا. اب یہ میں نے اس مجلس میں جہاں وہ والد صاحب دوستوں میں نے پوچھا کہ پہلے یہ متعین کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد تھا، تاکہ اس طرح ہم پھر یہاں کام شروع کریں اور جد و جہد کریں. ٹھیک ہے. تو ان میں سے ہر ایک نے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، ہر ایک نے مختلف جواب دیا. ایک صاحب پروفیسر تھے اور ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ہمیں جو کام کرنا چاہیے علمی کام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو بہت اہمیت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ ہمیں بھی لوگوں کو تعلیم کی طرف لانا چاہیے، یہ کام ہم شروع کر دیں. تو میں نے کہا بالکل آپ کا بہت اچھا جواب. اور دوسرے صاحب تھے، ان کا بڑا تبلیغ کے ساتھ تعلق تھا. انہوں نے کہا دیکھیں اللہ کا دین پہنچانا ہر انسان تک ہماری ذمہ داری ہے، تم تبلیغ کا کام کریں گے، لوگوں تک دین پہنچے، یہ ہم کام شروع کرتے ہیں. اور تو تیسرے صاحب تھے، ان کا یہ تھا کہ دیکھیں اصل بات تو ہے انسان کو رب سے جوڑنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کی اصلاح اگر ہو جائے، وہ اپنی تربیت کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جائے. تو یہی دین کا مقصود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسے اللہ کے والے پیدا کیے، اللہ کے ولی صحابہ پیدا کیے، اللہ کے ولی پیدا کیے. تو اس وجہ سے ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی تربیت کریں، اصلاح کریں. یہ چوتھے صاحب تھے، انہوں نے کہا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، سب کے لیے رحمت. تو ہمیں رفائی کام کرنے چاہیے. دیکھیں جب آپ لوگوں کے ساتھ خدمت کریں گے، رفائی کام کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی کرتے تھے، بعد میں بھی کیا آپ نے. تو یہ اصل ہم کام کر کے ہم یہاں کام شروع کرتے ہیں. میں نے کہا آپ چاروں نے بالکل ٹھیک کہا اپنے اپنے نقطۂ نظر سے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، قرآن کریم کیا بیان کرتے ہیں، کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے رسول. میں نے کہا آپ جو پروفیسر صاحب، میں نے کہا اس پہ آپ پوری کتاب لکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو تبلیغ کے حق میں ہے وہ پورا لکھ سکتے، اس پہ پوری کتابیں لکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اس پہ تربیت پہ کریں، اخلاق پہ کریں، تو اس پہ تو بہت کچھ کیا جائے. لیکن صحیح جو کام کرنے کا جو آبجیکٹو ہے، جو ان آپ کی ساری باتوں کو بھی جمع کر لیں، وہ جواب وہ ہے جو قرآن کریم دیتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ دیکھو وہ یہ ہے، قرآن کریم میں تو بہت ساری آیات ہیں، لیکن میں مختصر تاکہ کام مسلمان یاد کر لے، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9. اور اس میں ایک یہ آیت کا یہ حصہ جس میں کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت کا اتنا حصہ یہ بار بار 3 جگہ پر ایک ہی الفاظ کے ساتھ ہے، اور اس میں دیکھیں کتنی وضاحت ہے کہ اللہ کا دین جب قائم ہو جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کیا مدینہ کے اندر ایک اسلامی ریاست قائم کر دی، تو اس کی اسلامی نظام جب قائم کر دیا، وہ نظام مصطفیٰ جب قائم ہو گیا، وہ جو مدینہ کی ریاست بن گئی، تو اس میں پھر کیا ہوا؟ تعلیم سب سے بہترین تھی. اتنے بڑے بڑے علماء پیدا کیے، اتنے بڑے بڑے کہ آج تک امت انہیں کو امام سمجھتے، اس سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے جو تبلیغ کی، وہ تبلیغ جب ریاست قائم کی پھر ہوئی. مکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، لوگ مانتے ہی نہیں تھے.
13 حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ کو مکہ سے ہی نکال دیا، کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا. لیکن جب وہ اسلام غالب ہو گیا تو پھر لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، کہ جب آپ لوگوں کو پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج. اور یہی ہوا کہ جب مدینہ میں ایک اسلامی ریاست بن گئی تو پھر آپ نے دیکھا کہ لوگ دین کی طرف روزانہ قبائل آتے ہیں، ہزاروں لوگ روزانہ مسلمان ہوتے ہیں. پھر لوگوں کے پاس جا کر نہیں تبلیغ کرنے کی ضرورت تھی، کرتے تھے یہ بھی، لیکن ایک ماحول بن گیا، اس سے کوئی نکل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ غلبے کی ہم بات، یہ اگلا سوال انشاءاللہ اس پہ الگ سوال بنا کے اس پہ تفسیر میں کہ غلبہ کیوں. تو غلبہ دین حق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جب غالب ہو گیا تو پھر یہ تبلیغ بھی ہوگی. چوتھا جو میں نے کہا کہ تربیت، تو جب ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا، جس اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے، وہ معاشرہ جس میں نیکی کرنا آسان ہو، لوگوں کے لیے برائی کرنا مشکل ہو جائے، تو اس معاشرے کے اندر پھر کیسے کیسے پرہیزگار اور متقی لوگ پیدا ہوئے. یعنی کچھ بھی نہ کرے، حتیٰ کہ یتیم بچہ بھی اس کی تربیت بھی اتنی بہترین، حتیٰ کہ غلام وہ بھی اتنی تربیت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے متقی لوگ اس پہ رشک کرتے ہیں. یہ کس وجہ سے تھا کہ یہ جب ہو، تو یہ اصل مقصد اگر سامنے ہو تو اس میں جو لوگ یہ سمجھ کے تعلیم میں کام کریں وہ بھی ٹھیک ہے، جو تبلیغ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو لوگ تصوف کے ذریعے سے تزکیہ نفس کا کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو لوگ رفائی کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک. تو چارے لیکن اصل آبجیکٹو اور مقصد کیا ہے وہ سامنے ہو اس امت کے، تو پھر وہ ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی. ورنہ اگر انفرادی چیزوں میں تو یہی اگر نزاع کر رہے ہیں تو امت میں ہو رہا ہے کہ جو تبلیغ کر رہے ہیں وغیرہ، مدرسے والے کیا کر رہے ہیں، لوگ غافل ہیں، لوگ کلمہ ہی نہیں آتا ہے مدرسے میں، بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں. مدرسے والے کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ تم کیا کرو گے جب دین صحیح سمجھے ہی نہیں. تو آپس میں اختلافات. اسی طرح جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں تصوف کا تزکیہ، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو مختلف اختلافات. جو رفائی کام کرتے ہیں یار رہتا دنیا دار، اس کو تو اپنے مقصد ہے، یہ پتہ نہیں دل سے کر رہا ہے کہ ریاکاری کر رہا ہے کیا. تو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف ہی یہ لوگ. تو ایسا نہیں ہے، یہ سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، لیکن اگر اصل مقصد ایک مسلمان کو یاد کرائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، آپ نے یہ کیا، اس کے تحت پھر یہ سارے کام ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر ایک صحیح ڈائریکشن. تو دین میں جس میں اختلاف نہیں ہے وہ یہی بات ہے کہ یہ آیت آپ یاد رکھیے گا. اور سوال اس کا میں دہرا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا؟ اس کا سادہ سا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو غالب کرنے کے لیے، غلبہ دین حق کے لیے بھیجا، یا اس کا آسانی کا اسلامی نظام قائم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. اس طرح کا نظام، اسلامی نظام قائم کرنا ہماری زندگی کا ایک عام مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے. اگر وہ اسلامی نظام قائم ہو جائے گا تو پھر ساری جو مسائل ہیں جو لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ اپنا پھل سامنے لائیں گے، اس کے نتائج سامنے لائیں گے. تو ان کے نتائج بھی صحیح سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ وہ پورا ماحول اسلامی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.